ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کے لیے مال فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ کل انسان اس کی وجہ سے بہت بڑی ہلاکت میں ہو سکتا ہے۔ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے جو ہمیں دو چیزیں دی ہیں، ان کو بڑی احتیاطی سے برتو۔ اگر مال ہم نے غلط طریقے سے کیا، غلط طریقے سے کمایا، اگر ہم نے حرام اکٹھا بھر لیا، ہم نے حرام حلال میں کوئی فرق نہیں رکھا، حرام بس بھرے گئے، ہم نے خوب اللہ کے حکم کو توڑا، ہم نے خوب غلط کاموں کو کرا، ہم نے ہر وہ کام کیا جو اللہ کا حکم نہیں ہے، تو یہ کل مال ہمارے لیے بہت بڑی ہلاکت کھڑی کر دے گا، بہت بڑی ہلاکت میں ہمیں ڈلوا دے گا۔ کل اس مال کی وجہ سے انسان بہت بڑی ناکامی دیکھے گا۔ اور اولاد، اللہ نے یہ اولاد جو دی ہیں، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، جبکہ اس کو فتنہ کہا گیا ہے۔ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے، تو ہمیں چاہیے اپنی اولادوں کی تربیت، اولادوں کی دیکھ بھال، اولادوں کو کس طرح پروان چڑھانا ہے، کس طرح ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا میں ان کو ایسا چھوڑ کر جاؤ، ایسے بنا کر جاؤ کہ یہ اب بھی تمہیں راحت پہنچائیں اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں پھر بھی راحت پہنچائیں۔ اللہ نے تمہیں اس جب دولت سے نوازا ہے تو اس بات کے بارے میں خیال رکھنا، اس بات کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ یہ اولاد کا ملنا معمولی بات نہیں ہے، اولاد کا ملنا معمولی بات نہیں ہے۔ ان اولادوں کو ایسے ہی جاہل نہ رکھنا، ایسے ہی جانور نہ بنانا، ان کو علم دینا، ان کو سمجھانا، ان کو اچھے برے کی تحقیق کرانا، اور ان کو اپنے اللہ کے حکم بتانا، اپنے نبی کی سنتوں پر چلانا۔ اللہ کی قسم ان کو ایسے چھوڑ کر جانا کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اور یہ بھی اپنی زندگی میں وہ کچھ کر جائیں جو شاید ہم نہیں کر پائیں اللہ کے لیے، شاید ہم اپنی زندگی نہ بنا پائیں۔ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ہماری اولاد یہ رہے گی، اور ان کے ذریعے جو ہمیں ثواب پہنچے گا پھر کہ لوگ ان سے نفع اٹھا رہے ہیں، لوگ ان کی بدولت اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف آ رہے ہیں، ہاں آپس میں محبت پیدا ہو رہی ہیں آپ کی اولاد کی وجہ سے، اچھے کام ہو رہے ہیں آپ کی اولاد کی وجہ سے۔ اپنی اولادوں کو ایسے بناؤ کہ دلوں کے سکون بنے، یہ کانٹے نہ بنے، کانٹے نہ بنے، ورنہ دنیا میں ہم نے تو کر دیا۔ اولاد اللہ نے ہمیں دے دی، ہم اللہ نے اس سے نواز لیا، ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا، زندگی میں جیسے زندگی گزارنی تھی گزار لی۔ ہم نے اپنا اعمال کس طرح کے بنائے، کس طرح کی ہم نے اپنی زندگی گزاری، یہ تو ہمیں پتہ ہے اور ہمارا اللہ کو پتہ ہے۔ ہم نے جو رجسٹر تیار کیا ہے، کل ہمارا انصاف ہوگا، سمجھتے ہو، انصاف ہوگا۔ تو ہم تو دنیا سے چلے گئے، اب ہمارے تو اعمال بند ہو گئے، ہم تو عمل کر نہیں سکتے، جو نیکی تھی اب تو ہم نہیں کر سکتے، جو ہماری نیکی اور گناہوں کا رجسٹر ہو گیا بند۔ اس بات پر تھوڑا غور دو میرے دوستو، کل یہ ہونے والا ہے۔ ہاں، آپ نے کسی کو نشے میں مبتلا کیا، آپ نے کسی کو زنا میں مبتلا کیا، آپ نے کسی کو چوری میں مبتلا کیا، آپ نے کسی کو حرام کام کی طرف رجوع کیا، یعنی آپ نے کسی کو برے کاموں میں لگا دیا، اس کو تو گناہ ملے گا، آپ کو بھی اس کی بدولت ملے گا۔ کیونکہ آپ نے اس کی زندگی جو برباد کی ہے، آپ کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا بھی تو گناہ ملے گا، آپ کو بھی اس کو بھی۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنی اولاد کو وہ سکھائیں، وہ بتائیں جو آپ کے لیے راحت بنے، سکون کی چیز بنے۔ کل مرنے کے بعد اللہ کی قسم یاد رکھنا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب دنیا میں رہ کر سب بھلا دیتے ہیں، کچھ وقت کے بعد مال تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اگر کچھ کام آتا ہے تو اپنا اعمال کام آتے ہیں، اپنا اعمال جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہونا سیکھو، اس پر راضی ہو جاؤ، وہ مال ہو یا اولاد ہو۔ اس مال کو اور اولاد کو دیکھو، اللہ نے انسان کو
سب سے افضل بنایا ہے، سب سے افضل۔ آپ کو خبر ہے انسان کو افضل کیوں بنایا گیا ہے؟ خبر ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں افضل انسان کیسے ہے۔ اللہ نے دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی۔ کتنی؟ کچھ کم 18,000 مخلوق اللہ نے بنائی، اور اس مخلوق میں چرندے، پرندے، درندے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، غرانے والے، ہنہنانے والے، بھونکنے والے، یعنی آسمان میں اڑنے والے، پانی میں رہنے والے، دھرتی پہ رہنے والے یا رینگنے والے، اتنی مخلوق بنائی کہ ہم غور کریں تو ہمیں اتنی مخلوق نظر آئے گی کہ اللہ نے کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی، اور اس میں سب سے افضل وہ بنایا انسان کو۔ کس کو؟ انسان کو۔ اشرف المخلوقات، افضل، سب سے بہتر انسان کو بنایا۔ انسان کیوں بہتر ہے؟ انسان بہتر اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے۔ عقل، یہ اچھے برے کو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یہ ایک دوسرے کی فیل کو محسوس کر سکتا ہے، ہاں غم کو محسوس کر سکتا ہے، تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ یہ اپنے علم کو بھی سمجھتا ہے اور اپنے علم کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ علم کے خلاف۔ جیسے دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے فرشتے بنائے، فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتے ہیں، وہ اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو۔ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کے مطابق رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو فرشتہ بنایا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں کرتے۔ کوئی سجدے میں تو سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں تو رکوع میں ہے، کوئی قیام میں تو کوئی قیام میں ہے، کوئی قوما میں تو قوما میں ہے، کوئی جلسے میں تو جلسے میں ہے، سب اللہ کی اطاعت میں مشغول ہیں۔ لیکن انسان کو افضل بنایا گیا، انسان کو افضل کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سوچ سمجھ کر سارے کام کرتا ہے، اس کو اتنی چیزوں پر کنٹرول ہے، اتنی چیزوں پر قابو ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ یار نماز پڑھوں، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ فرشتے ٹھنڈ محسوس نہیں کریں گے، گرمی محسوس نہیں کریں گے، وہ اللہ کے حکم توڑنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ اور ہمیں دیکھو، ہم کام میں بیزی، اپنی مشغولیت میں مشغول، کوئی کھیل رہا ہے تو کھیل رہا ہے، کوئی سو رہا ہے تو سو رہا ہے، کوئی کام میں تو کام میں۔ ہم انسان دیکھو، جوان دیکھو، بچے دیکھو، بوڑھے دیکھو، کوئی لیٹا ہے، کوئی کسی چیز میں مشغول ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہم انسان اپنے علم کے خلاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کا ہم پہ حکم ہے، ہم اللہ کے حکم پورے کریں، فرضوں کو ادا کریں، نمازیں پڑھیں، لیکن ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے علم کے خلاف ہوا، حالانکہ ہمیں اللہ کا حکم توڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمارا دل نہیں چاہتا ہے پڑھنے کا، ہم بستر میں لیٹے ہیں، گرمائی سی بنی ہوئی ہے، باہر ٹھنڈ کا ماحول ہے، گرمی لگ رہی ہے، اندر بستر میں نکلنے کو دل نہیں کرتا باہر، لیکن ہم اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ اتنی مشغولیت میں مشغول ہونے کے بعد بھی میرا اللہ، میں ایک تیرا فرما بردار ہوں، تیری فرما برداری کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے انسان کو افضل اس لیے بنایا ہے کہ انسان اپنے علم کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ کو دیکھو، نہیں دیکھا، نہیں جانتا ہے، نہیں پہچانتا ہے، نہ تو اللہ کی جنت کو دیکھا، نہ اللہ کی جہنم کو دیکھا، نہ اللہ کا عذاب کو دیکھا، نہ اللہ کی محبت کو دیکھا، لیکن اللہ پر توکل اتنا ہے، اللہ پر یقین اتنا ہے کہ نیند بھی قربان، کام بھی قربان، خوشی بھی قربان، آرام بھی قربان، راحت بھی قربان، سب کچھ اللہ کے لیے قربان۔ تو یہ انسان افضل ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھو تو صحیح،
کیا ہوگا؟ یہ ہے محبت۔ تو اللہ نے انسان کو افضل بنایا ہے، افضل، ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی، قوت دی، ہم سمجھدار ہیں، ہم عقل والے ہیں۔ کتے، بلی، یہ شیر، چیتے، ہاتھی، گھوڑے، گدھے، بکری، یہ جو اللہ نے یہ جانور بنائے ہیں، ان جانوروں میں اللہ نے انسانوں جیسی عقل نہیں دی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے غم کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے جیسے ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا کام اس طرح نہیں کر سکتے جیسے ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت اس طرح نہیں کر سکتے جیسے ہم کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے سب سے افضل بنایا، سب سے افضل، تو ہم افضل والے کام کریں، افضل والے کام کریں، ان چیزوں کو محسوس کریں، فیل کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ جانوروں والی زندگی ہمیں نہیں گزارنی ہے، ہمیں نہیں گزارنی ہے۔ بچے تو پیدا جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہو کے کون سی بڑی بات ہے؟ ہمیں سمجھدار بننا ہے، ہمیں افضل کہا گیا ہے، ہم افضل ہیں، بہتر ہیں، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تھوڑا غور دو اس بات کے بارے میں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کیا کرنی ہے؟ کہ ان کو نیک راہ پر چلانا ہے، ان کو اللہ سے محبت کرانا ہے، اللہ کے بارے میں بتانا ہے، اور ان کو نبی سے ملانا ہے، نبی کی زندگی پر لانا ہے، اور ہمیں یہ کرتے 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 مر جانا ہے۔ اس میں کامیابی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنا آپ کو قیمتی سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے، تو وہ ان کاموں کے بارے میں ضرور غور دے کہ اسے اپنی اولاد سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، ورنہ مال اور اولاد تو انسان کو ہلاک کرا دیں گے، ہلاک کرا دیں گے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ مال لمٹ میں، حرام نہ ہو، انلمیٹڈ ہو، حلال ہو، اللہ راضی ہو، کسی کا دل دکھا نہ ہو، کسی کا حق مارا ہوا نہ ہو، ظلم کیا ہوا نہ ہو، حرام طریقے سے کما ہوا نہ ہو۔ اللہ دیتا ہے تو خوب لو، خوب لو، حلال طریقہ استعمال کرو، ورنہ کل یہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اولاد، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی نے فرمایا، تھوڑی روزی پر راضی ہو جاؤ، حرام نہ کماؤ، اللہ کی قسم اللہ تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ ہائے دیکھو، تجھے اللہ کو راضی تو کرنا ہے۔ دنیا میں اتنے سارے کام کرتے ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک، اور آخرت تک دیکھو یہی سسٹم چلے گا۔ کیوں چلے گا؟ بس اللہ کو راضی کرنا ہے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی بھی طرح اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، بس یہی کرنا ہے۔ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہاں اللہ سے راضی رہو، وہاں اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر یہاں اللہ سے راضی نہ ہوئے تو یاد رکھنا پھر وہاں اللہ بھی راضی نہ ہوگا، سمجھتے ہو؟ اللہ بھی راضی نہ ہوگا۔ تو اولاد کا فائدہ اٹھانا سیکھو، اولاد کا فائدہ، اولاد کو تنہا نہ چھوڑو، جانوروں کی طرح نہ چھوڑو، اولاد کو اپنی فرمانبردار بنانا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہاں تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے، تمہارا ساتھ دیں، تم سے محبت کریں، تمہارے کام آئیں۔ میرے دوستو، ہمیشہ یاد رکھنا، غور دو اس بات کے بارے میں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرمانبرداری کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے برے وقت میں کام آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں تنہا نہ چھوڑے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تم سے منہ نہ موڑے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے برے وقت میں کام آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تو تمہیں ضروری ہے اپنی عقل سے کام لینا، اپنی عقل سے کام لینا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اولاد کو نیک بناؤ، نیک، حرام سے بچاؤ، جھوٹ نہ سکھاؤ، حرام سے بچاؤ، متقی پرہیزگار بناؤ، ان کو اللہ سے ڈراؤ، اللہ کا نافرمان نہ بناؤ، ان کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، ان کو اسلام کے بارے میں بتاؤ، ان کو عالم دین بناؤ، ان کو عالم دین بناؤ، ان کو تکلیف دینے والی چیز نہ بناؤ،
ان کو خوشبو کی طرح بناؤ، پھول کی طرح بناؤ، تاکہ وہ مہکیں بھی تو لوگوں کو راحت ہو، وہ کہیں ہومیں بھی تو لوگوں کو سکون ہو۔ ان کو ایسے نہ بناؤ کہ ان میں سے بو آ رہی ہو، بدبودار کی طرح، کہ وہ کہیں ہوں تو ان کی بدبو سے لوگ دور بھاگیں، وہ ہوں تو ان سے تکلیف ہو، وہ ساتھ ہوں تو ان کی چبھن ہو۔ ایسے نہ بناؤ، ایسے نہ بناؤ۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو ایسے ہی تنہا چھوڑ دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، تربیت نہیں کی، تو وہ آپ کا نافرمان بنے گا، وہ دنیا کی طرف دوڑے گا، دنیا کو راضی کرے گا، دنیا کو بنائے گا، دنیا کو اپنائے گا۔ دنیا کی طرف دوڑنے کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہ ہوگا، اللہ کی محبت نہ ہوگی، اس کے دل میں ماں باپ کی محبت بھی نہ ہوگی، ماں باپ کی محبت بھی نہ ہوگی۔ تم اس کو نیک بناؤ، ایسے بناؤ کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کی مرضی کچھ بھی کراؤ، میں تو کہتا ہوں کہ ان کو عالم بناؤ، عالم، تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، وہ تمہارے لیے آخرت میں بچاؤ کا ذریعہ بنے۔ اللہ کی قسم، جو عالم ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، پھر وہ فرما بردار متقی تو بغیر عالم بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا خود کا مشورہ عالم بناؤ، ورنہ تو نیک تو بناؤ، فرما بردار، اچھے کام کرنے والے، تاکہ لوگ ان سے محبت کریں، وہ لوگوں سے محبت کریں، تم ان سے محبت رکھو، وہ تم سے محبت رکھیں۔ جب وہ نیک ہوئیں گے، فرما بردار ہوئیں گے، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہوئیں گے، کل ملا کے اللہ کے حکم پورے کرنے والے بناؤ، تم بھی کرو، انہیں بھی بناؤ، تب دیکھو ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی۔ ان کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا ہم پر حق کیا ہے، وہ جانیں گے پھر اس چیز کے بارے میں۔ ان کو دنیا میں تربیت کرو، تعلیم دو، ان کو ایک اچھا انسان بناؤ، اور جب دنیا سے جاؤ تو ان کو ایسے چھوڑ کر جاؤ کہ وہ تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنے، ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنے، تمہاری راحت کا ذریعہ بنے۔ یہاں بھی لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، وہاں دیکھو یہاں بھی تمہارے فرما بردار رہیں گے، وہاں بھی تمہیں انشاءاللہ بچانے والے بنیں گے۔ دنیا میں انسان مال کماتا ہے، بہت مال کماتا ہے، خوب مال و دولت کماتا ہے، کیا ہوتا ہے لاسٹ میں آ کر؟ ہم تو دیکھتے ہیں ماں باپ کو تنہائی چھوڑ دیتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں ہمارے حصے بٹوارے دو، حصہ کرو، مجھے الگ کرو، بٹوارہ دو، یہ کرو وہ کرو۔ ماں باپ کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے۔ سمجھتے ہو یہ کب ہوا؟ جب انہوں کو ہم نے جاہل جنگلی بنا دیا، جاہل رہنے دیا، غور و فکر نہیں کہ ان کی تعلیم کے بارے میں، ان کی تربیت نہیں کی، جانور کی طرح بڑا ہونے دیا۔ ان کے دل میں ہماری محبت کہاں سے ہوگی جب ان کو ہم نے انسان بنایا ہی نہیں ہے، انسانوں والی تعلیم سکھائی نہیں ہے؟ سوچو میرے بھائیوں، تھوڑا غور کرو۔ اگر آخرت میں راحت پانا چاہتے ہو، دنیا میں جو اللہ نے اولاد دی ہے ان سے راحت پانا چاہتے ہو، تو ان کو نیک بناؤ، متقی پرہیزگار بناؤ، اللہ کے حکم پر چلاؤ، اور نبی کی سنتیں ان سے زندہ کراؤ، اور تم بھی ان پر عمل کرو۔ سمجھتے ہو؟ جب تم اپنی اولاد کو فرما بردار بناؤ گے، فرما بردار اللہ تعالیٰ کا، تو وہ آٹومیٹک تمہاری خود بن جائیں گی۔ جب ان کے دل میں نبی کی محبت ہوگی تو تمہاری محبت اللہ خود ڈال دے گا۔ سمجھتے ہو؟ اپنی اولاد کو نیک بناؤ، دنیا میں ایسے چھوڑ کر نہ جانا کہ لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائیں، ظالم بن جائیں، ظلم کریں، کل ان کی وجہ سے تمہاری بھی پکڑ ہو جائے، تم بھی کہو ارے میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، رجسٹر تو بندے، گناہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اولاد فساد پھیلا رہی ہے، فتنہ پھیلا رہی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ تم جو چھوڑ کر آئے ہو دیکھو تم کیا کر آئے، تم جو چھوڑ کر آئے ہو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر آ گئے ہو۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی ہلاکت آ جائے گی اگر ہم نے ایسے ان کو ایسے رہنے دیا۔ تھوڑا عقل پہ زور ڈالیں اور ان سے کام لیں، میں سمجھدار بنے، صلاحیت مند بنے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، سمجھدار ہیں، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کریں، عقل سے کام لیں، خود بھی کامیاب ہوں، انہیں بھی کامیاب کریں، اور ان کے ذریعے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لامیں۔ سمجھتے ہو؟ اللہ کی طرف لامیں، تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے ملیں، اللہ بھی ہمیں دیکھ کر خوش اور ہم بھی اللہ کو دیکھ کر خوش ہوں۔ اللہ خوشی خوشی ہمیں محبت کے ساتھ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جنت دے دے۔ وہ سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ عقل مند ہوشیار بنو، سمجھدار بنو۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو تھوڑا سوچو کہ میں اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہا ہوں۔
میں نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی ہے؟ تھوڑا سوچو تو صحیح. میں ایسے ہی کر رہا ہوں جیسا کرنا چاہیے؟ آخر میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں اور ان کی کیسے گزروا رہا ہوں؟ تھوڑا سوچیں. میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. اولاد کا ہونا بہت بڑا تحفہ ہے. مال بھی کماؤ، دنیا بھی بناؤ، اور اس کے ساتھ آخرت بھی بناؤ. اللہ کو راضی کرو. دنیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں.